اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال المعصوم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. عزاداران مظلوم کربلا، معصوم فرماتے ہیں انا لقتل الحسین حرارۃ، قتل حسین مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک آگ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی. ایک جگہ بالکل اسی کے مشابہ روایت ملی انا لذکر الحسین انا لذکر الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ ذکر حسین ایک حرارت ہے مومنین کے دلوں میں، لن تبرد ابدا، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا سے لے کر آج تک، اور چونکہ پاک سیدہ کی دعا ہے تو یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز قیامت تک یہ حرارت کبھی کم نہیں ہوگی. چاہے دھماکے ہوں، چاہے حملے ہوں، چاہے قتل و غارت گری ہو. میں نے ایک جملہ اعمال میں کہا، کیونکہ میرا علاقہ جیکم آباد سے نزدیک ہے، وہاں جہاں بم بلاسٹ ہوا، جب فون پر بات ہو رہی تھی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لوگوں کی، مومنین کی حالت تو بہت خراب ہوگی، اپنے پیاروں کو یاد کر کر رو رہے ہوں گے. کہتے ہیں آغا صاحب پیاروں کو نہیں، کربلا والوں کو یاد کر کر. یہ ہے حرارت، یہ ہے قوت. کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک سوچ ہے. کربلا ایک فکر ہے جو ہر زمانے میں کھوئی ہوئی انسانیت کو نکال نکال کر انسانوں کو دیتی چلی آ رہی ہے. کربلا اگر تحریک نہ ہوتی تو زید شہید جیسے لوگ، شہید حسین فخر جیسے لوگ، نواب صفوی جیسے لوگ جس سامنے نہ آتے. جب بھی اگر ان
جن کے نام میں نہیں لیا، اگر ان کا جوان بیٹا گیا تو یہ خوش ہوئے کہ علی اکبر کے نام پر گیا ہے۔ ان حسینی تحریکوں نے بڑی قربانی دی ہے، قربانی کا جو منبع ہے اور ماخذ ہے وہی حرارت ہے۔ یہ عزاداری مظلوم میں کربلا یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مگر میں یہ کہوں کہ مسلم اور غیر مسلم کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بزرگان بیٹھے ہیں شاید ان میں سے کوئی یہ جانتا ہو، ہمارے بزرگ علماء نے روکا، ورنہ اللہ اکبر، ہندوستان میں ایک علاقہ کہ جب 9 کی شب اس روڈ سے یہ شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا تھا تو اس سے پہلے منت کے طور پر جو ہندو خواتین تھیں وہ اس روڈ کو دودھ سے دھوتی تھیں کہ یہ حسین کے شہزادے کا جھولا ہے۔ وہ اوتار مانتے تھے۔ کتنی سبیلیں، کتنے وہ غیر مسلم لگاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ ایک تحریک ہے جو واقع کربلا کے بعد ثانی زہرا نے شروع کی۔ اگر آنسو نکل آئے تو پوری دنیا میں بسنے والے عزاداروں کے لیے دعا ضرور کیا گیا۔ ہمیں اس آنسو کی قدر کا اندازہ ہے یا نہیں ہے، لیکن روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دکھیا ماں ہے جو عزاداروں کے چہروں کو دیکھتی ہیں، جب آنسو نکلتے ہیں تو اپنے رومال میں لیتی ہے۔ عزاداروں، جو اس وقت کی عزاداری کا ماحول ہے نا، اور جو شام غریبہ میں ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ یہ انوار الہیہ ہیں، ان کے لیے جگہ قید نہیں ہے، ان کے لیے جگہ محدود نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مجالس ہوں، ایک وقت میں جتنی بھی مجالس ہوں، یہ نور الہی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام وقت یہیں کہیں ہوگا، سیدہ یہیں کہیں ہوں گی، ہمارا عقیدہ ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ یہ امریکہ جیسے ملک میں یہ نوجوان ہائے اکبر کہتے ہوئے عزاداری کرتے ہیں، مائیں بہنیں چھوٹی چھوٹی بچیاں نوحہ خوانی کر رہی ہیں، ذکر مولا کر رہی ہیں۔ ہاں بس اللہ روز عاشور آ گئی۔ یہ عاشور کا دن بڑا عجیب ہے، جو آذان علی اکبر سے شروع ہوا ہے اور سجدہ حسین پر ختم ہوا ہے۔ یہ اذان سے اور سجدے تک کا سفر بتا رہا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو نماز سے وابستہ رہنا چاہیے۔ صبح عاشور جناب علی اکبر نے اذان دی نا، اللہ اکبر، جب دوبارہ جناب علی اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، تو ایک دفعہ جناب زینب نے حسین سے کہا، بھیا نماز جماعت پڑھانے جانے سے پہلے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ علی اکبر کے آج اذان میں کیا ایسی بات ہے
تو میرا دل بے قرار ہو رہا ہے. آج مجھے میرا اکبر بہت پیارا لگ رہا ہے. ایک دفعہ حسین یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے نماز کے لیے کہ زینب میری ماں جائی، زینب ہو سکتا ہے یہ اکبر کی آخری اذان ہے. ہو سکتا ہے. عزیزانو، میں نے بزرگ علماء سے ایک جملہ سنا کہ یہاں جب اللہ اکبر بلند کیا نا علی اکبر نے، وہاں مدینے میں جو سغرا تھی یہ ہواؤں نے آواز پہنچائی. سغرا بےتاب ہو کر ام سلمہ سے کہتی ہیں ایسا لگتا ہے میرا بھائی اکبر مجھے لینے آ گیا. اللہ خود آپ لوگوں کے آنسو قبول فرمائے. ایک دفعہ وہ آ گیا کہ حسین اور محمد کے جنازے اٹھا چکے. حسین اکبر کے جوان جنازے کو اٹھا چکے. حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکے. ایک دفعہ جب کوئی بھی نہ رہا نا تو حسین خیمے میں آئے. طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا، نہ مجھ میں حوصلہ ہے آج کے دن. ایک دفعہ حسین خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کر جناب زینب سے کہا زینب، وہ جو صندوق میں میری پرانی پوشاک رکھی ہوئی ہے، میرا پرانا لباس رکھا ہوا ہے، وہ لا دو. بس جیسے زینب نے یہ سنا نا کہ بھائی نے پرانا لباس مانگا ہے تو ایک دفعہ زینب نے کہا بھائی ذرا تھوڑا سا جھک جاؤ. ایک دفعہ حسین بہن کے سامنے جھکے تو زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا. زینب نے حسین کے سینے کا بوسہ لیا. ایک دفعہ کہا کہ زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں زہرا کی وصیت پوری کر رہی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اماں نے کہا تھا کہ زینب دیکھو، اگر ایسا وقت آ جائے اور تم سے تمہارا بھائی حسین پرانا لباس طلب کرے تو میری طرف سے گردن کا بوسہ لینا. جب زینب نے ہاں زیادہ ایک دفعہ زینب نے گردن کا بوسہ لیا اور ایک دفعہ حسین کے سینے کا بوسہ لیا. تو پھر حسین نے کہا زینب میری بہن، پھر تم بھی ذرا اپنی آستینیں بلند کرو. ایک دفعہ حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا. کوئی نہیں ہے نا، صرف حسین اور زینب ہے. یہ تو روایت مولانا سجاد کی ہے نا. بازوؤں کا بوسہ لیا. کہا بھائی یہ کیا کیا؟ کہا میں نے بابا کی وصیت پوری کی ہے، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا کہ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور میری بیٹی زینب و کلثوم کو الوداع کہو تو زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، اس لیے کہ ان میں رسن باندھی جائے گی. آزادہ لباس پہنا لیکن حسین زخموں سے چور ہے. میں نے ابھی ایک جملہ پڑھا تھا نا مصائب کا، عجیب جملہ ہے رلانے کے لیے. ہمارے 7ویں امام عزاداروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عزاداروں یہ میری انگوٹھی دیکھ رہے ہو؟ جی مولا. کہا عزاداروں یہ انگوٹھی جتنی ہے میرے جد حسین کے جسم پر کوئی اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی جو زخمی نہ ہو. اللہ اکبر.
ایک دفعہ مولا حسین سید سجاد کے پاس آ گئے جو عالم غشی میں ہیں، بیمار ہیں. ایک دفعہ حسین کے آنسو جب مولا سجاد کے چہرے پر گرے تو مولا سجاد نے آنکھیں کھولی اور اپنے بابا کے زخمی چہرے کو دیکھ کر کہا، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یہ آپ کے چہرے پر زخم کیسے ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے چچا قتل کر دیے گئے. کہا پھر میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ عزیزار علماء نے جو جملہ کہا ہے نا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی قتل کر دیے گئے. کہا اون و محمد کہاں ہے؟ کہا وہ بھی قتل کر دیے گئے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ حسین نے ایک دم سے روک کر کہا، بس سجاد اتنا سمجھ لو کہ صرف میں بچا ہوں. علماء کہتے ہیں شاید حسین نے یہ سوچ کر کہا ہو کہ کہیں سجاد علی اصغر کا نہ پوچھ لے. میں بڑے حوصلے سے بولوں، خدا مجھے بھی حوصلہ دے. اور سجاد یہ سمجھ لو کہ صرف میں بچا ہوں. عزیزارو سب کو خیمے سے باہر بھیج دیا، اسرار امامت منتقل کیے اور پھر خدا حافظ کر کر چل دیے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کیونکہ ہسٹری یہ ہے کہ ہر بیوی کا خیمہ علیحدہ علیحدہ تھا. لیلا کے خیمے میں گئے. لیلا حسین کا آخری سلام. ام فروا کے خیمے میں گئے. بھابھی حسین کا آخری سلام. سب کو سلام کیا، پھر سب کو ایک خیمے میں جمع کیا. اور ایک دفعہ جب جمع کر لیا سب کو الوداع کیا. اب پوشاک پہنے ہوئے ہیں پرانی، سب کو الوداع کر لیا حسین نے. ایک دفعہ جانا چاہتے ہیں، بیویاں روک لیتی ہے کہ سید سجاد بیمار ہے، مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جائے. مولا حسین نے کہا کہ مشیت خدا ہے، مجھے جانا ہے. بس عزادارو مختصر کیا. ایک دفعہ حسین آئے. یہاں پر تاریخ مختلف ہے. ایک دفعہ جب حسین ذوالجناح کے پاس آئے نا، ایک دفعہ جنوب میں دیکھا، ایک دفعہ شمال میں دیکھا، تو تاریخ کہتی ہے کہ خیمے کے پردے کے ساتھ ساتھ زینب نے کہا بھیا پریشان نہ ہو، اگر عباس نہیں ہے، اگر اکبر نہیں ہے تو آج علی کی بیٹی سوار کرائے گی. اللہ. بس عزادارو حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ حسین کا باوفا گھوڑا ہے، یہ ذوالجناح. عزادارو یہ بھی کم تھکا ہوا نہیں ہے. ایک دفعہ حسین نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا نہیں چلتا. دوبارہ لگام ہلائی، ذوالجناح نہیں چلتا. ایک دفعہ حسین نے ذوالجناح سے کہا، اے اسب باوفا، مجھے معلوم ہے تو بہت تھکا ہوا ہے، بس آخری سواری سمجھ کے چل دے. ایک دفعہ گھوڑے نے اپنے پچھلے سموں کی طرف اپنے چہرے سے اشارہ کیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا حسین نے کہ 4 سال کی سکینہ ہے جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے اسب باوفا میرے بابا کو نہ لے جا. جو بھی مقتل میں گئے ہے وہ چھوڑ کر نہیں ہے، وہ واپس نہیں آیا. اے اسب باوفا اگر بابا کو لے گیا میں کس کے سینے پر سوؤں گی. اللہ اکبر. آزادارو ایک دفعہ حسین اترے اور 4 سال کی بچی کو پیار کیا، گود میں لیا. اور ایک دفعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار میری سکینہ کو نیند دے دے. عزادارو نیند آئی سکینہ کو، لیکن ایک دم سے پھر بیدار ہوئی سکینہ. کہا بابا اب نہیں روکوں گی میں. کہا سکینہ اب کیا ہوا؟
کہا میری آنکھ لگی تو اماں زہرا آئی تھی، دادی زہرا آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی میرے لال کو بیٹا روکو مت، جانے دو۔ بابا خدا حافظ۔ بس عزادارو، حسین نے خدا حافظ کیا۔ ایک دفعہ میدان میں آئے حسین اور آ کر گفتگو کی، ظالموں میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے آنو محمد کو مار دیا، میرے قاسم کے لاش کو پامال کر دیا، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 72 کے جنازے اٹھا چکا ہے۔ ایک دفعہ حسین نے یہ جملے ادا کیے اور تاریخ نے جو 3 حملے بیان کیے ہیں حسین کے، حسین یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم مجھے پیاسا سمجھ رہے ہو، آؤ آ کر دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہاں سے حملہ کیا، وہاں سے حملہ کیا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ جملے رقم ہیں کہ کربلا کی حدوں کو چھوڑ کر کوفے کی حدوں تک فوج یزید چلی گئی۔ یہ ہے علی کا لال۔ عزادارو بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ علی کے لال نے حملے کیے اور ایک دفعہ چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، تیر آنے لگے، غریب زہرا کے بدن میں تیر داخل ہونے لگے، خون کے فوارے نکلنے لگے۔ عزادارو ایک دفعہ اس طرف حملہ کرنا چاہا نا حسین نے، تو ایک آواز آئی آسمان سے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ بس اب ہماری طرف پلٹ آ۔ مقادیر لکھتے ہیں کہ جیسے یہ آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تو اس سے راضی ہے، پلٹ آ۔ بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ یہاں حسین کا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ یہاں کے لشکر اس طرف دوڑے، وہاں کے لشکر اس طرف دوڑے۔ زہرا کا چاند یزید کے لشکر کے بادلوں میں گھر گیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے برچھی مارا۔ عزادارو اگر برداشت کر سکیں تو چند جملے پڑھوں۔ عزادارو یہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ مقتل میں اکثر لوگ جو تھے ان کے پاس جو نیزہ تھا نا، اس نیزے کی نوک ہوتی تھی جو بدن میں داخل ہوتا تھا، اگر برداشت کر سکے تو بدن میں داخل ہوتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک ہک نکلا ہوا ہوتا تھا کہ جب وہ نیزہ باہر نکلتا تھا تو وہ ہک گوشت کے ٹکڑے ساتھ لے کر نکلتا تھا۔ عزادارو یہاں حسین نے تلوار رکھی نا، وہاں سنان ابن انس آگے بڑھا اور آگے آ کر اس نے دائیں طرف ایک نیزہ مارا حسین کے پہلو میں، اور نیزہ مار کر کھینچا، زہرا کے بیٹے کے گوشت کے ٹکڑے نیزے کے ساتھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرف سے زری بن شری نے نیزہ مارا اور پھر وہ نیزہ کھینچا۔ اللہ اکبر۔ زہرا کا لال زین پر ڈگمگانے لگا، ابھی ڈگمگا رہا تھا کہ ہرملا کا ایک تیر چلا، اور جیسے تیر چلا اور پیشانی پر لگا، بس عزادارو یہ وہ منزل تھی کہ زہرا کا بیٹا حسین زین پر جھک گیا، لیکن ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ایک گرز اس سر پر مارا۔ اب زہرا کا بیٹا حسین زین پر رہ نہیں سکا، ایسے زمین پر آیا۔ اسی منزل کو امام وقت یاد کرتے ہیں نا کہ سلام ہو اس پر کہ جس کا بدن مقدس نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اتنے حسین کے تیر پیوست ہو چکے تھے کہ حسین کا بدن زمین پر نہیں تھا۔ بس عزادارو حسین نے ہمت کی اور ہمت کر کے کچھ قدم آگے بڑھے، ابھی کچھ قدم آگے چل رہے تھے کہ پھر ایک دفعہ محمد بن اشعث نے ایک زہر سے آلود نیزہ حسین کے سینے میں مارا۔ یہاں سینے میں لگنا تھا، حسین بیٹھ گئے۔
اور ایک دفعہ ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد پڑھتا ہے، جیسے نمازی تشہد پڑھتا ہے نا، ایسے بیٹھے. اور عزیزانو تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے دونوں ہاتھوں سے وہ جو تیر پیشانی میں لگا ہوا تھا حسین کے، دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی زانوں میں دبایا اور اس تیر کو کھینچ کر نکالا، کھینچا، خون کا فوارہ نکلا. ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھ کر کہا بھائی عباس، اپنے بھائی کی حالت دیکھ رہے ہو؟ ایک دفعہ مدینے کی طرف رخ کر کہا نانا، جس پیشانی کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے اس پہ تیر مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اس پیشانی پر تیر مارے جا رہے ہیں. ہاں عزیزانو بس منزل آخر آ گئی. جتنا گریہ کرنا ہے کر لیجئے، مولا قبول فرمائے، پروردگار ان آوازوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک دفعہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تشہد میں بیٹھے ہیں. ایک ظالم آگے بڑھا، ایک دفعہ پھر گرز مارا حسین کے. اب جب گرز لگا نا تو حسین بالکل ایسے جیسے سجدے میں ہوتا ہے. تو کسی نے کہا بس اب حسین کا آخری وقت ہے، اب خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لو. جب یہ خیموں کا نام آیا ایک دفعہ پھر حسین کھڑے ہوئے، ایک دفعہ پھر کھڑے ہوئے. وہاں زینب کا جب چیخنے کی آواز آئی کہ نہ مارو میرے بھائی کو، ظالمو اکلوتا اکیلا ہے، چاروں طرف سے گھیر کر مار رہے ہو. تو ایک دفعہ حسین نے ہاتھ کے اشارے سے کہا زینب چلی جاؤ. لیکن یہ حسین اتنا پیارا تھا زینب کو. عزیزانو جب ایک دفعہ کسی نے تلوار کا ضرب مارا نا تو حسین اب زمین پر لیٹ گئے. اب حسین میں تاب نہ رہی تو پھر ایک دفعہ عمر ابن سعد نے کہا، ابن سعد کہتا ہے اے شمر آگے بڑھ اور بس حسین کا سر جدا کر دے. یہاں عزیزانو شمر آگے بڑھا، وہاں زینب نے خیمہ چھوڑا، وہاں زینب نے خیمہ چھوڑا. علماء نے بیان کیا، تاریخ میں لکھا کہ ٹیلے پر آنے سے پہلے زینب کے بال سیاہ تھے، ٹیلے پر آنے کے بعد زینب کے بال سفید ہو گئے. یہاں شمر آگے بڑھا، وہاں پر طلہ زینب بھیا جو زیارت کرنے کے لیے گیا ہے وہاں ٹیلے پر زینب آ گئی. یہاں شمر نے عزیزانو سن سکیں گے، شمر نے زہرا کے بیٹے کی زلفوں کو ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر خنجر چلانا چاہا. ایک دفعہ حسین پلٹ گئے اور سجدے میں چلے گئے. اس نے کوشش کی لیکن حسین سجدے سے سر نہیں ہٹا رہے. عزیزان سن سکیں گے، اس نے بالوں کو پکڑا اور ضرب لگانا شروع کی. یہاں وہ ضرب چلا رہا تھا، وہاں زینب کہہ رہی تھی نا مار ظالم، میری ماں نے اس کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. بس عزیزان ایک منزل وہ آ گئی کہ ایک دفعہ شمر کا ہاتھ اٹھا. جب ہاتھ اٹھا تو ہاتھ میں سر